السلام علیکم محترم اور غیور پاکستانیوں، میرا نام ایم خان ہے اور میں آپ کو تازہ خبر کے اس خصوصی پلیٹ فارم پر ایک خصوصی گفتگو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں آج پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس سے پورا پاکستان نبرد آزما ہے، دو چار ہے۔ شاید پاکستان کے جو تاریخ کے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کے اوپر اس کا جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر مسائل کی بات ہر کوئی کر سکتا ہے، مرض ہر کوئی تشخیص کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تازہ خبر کے پلیٹ فارم سے اپنی قوم کے لیے ہم قابل عمل سلوشنز، قابل عمل حل رکھیں اس مسئلے سے نپٹنے کا، اور کیسے ہم آنے والے مستقبل میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو جس مسئلے کی طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں یا آج جس کے اوپر ہم توجہ دلا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں مہنگی بجلی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مچا ہوا ہے، اور شاید ہی کو پاکستانی ہو جو کہ اس سے پریشان نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے اس کا کچھ تاریخی پس منظر یا اس کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ناسور، یہ کینسر پاکستان میں کیسے آیا، کون سے کردار تھے جنہوں نے اس عذاب کو پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا۔ ان کرداروں کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ کردار آج کیسے بھولے منہ بنا کے اور معصوم شکلیں بنا کے اور بالکل بے شرمی اور ڈھٹائی کی طرح پھر آج عوام پاکستان کے سامنے کھڑے ہیں، اور کل بھی کھڑے ہوں گے اور ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا ایک تاریخی جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگی بجلی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، ایک 2 نمبر خاتون تھیں پاکستان کی وزیر اعظم، جن کو کافی لوگ بی بی شہید بھی کہتے ہیں۔ میں نام بتا دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو ان کا نام تھا۔ اور میں کیوں 2 نمبر کہہ رہا ہوں اس پہ بھی ابھی آگے چل کے کوئکلی میں یہ بھی بتاؤں گا ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک 2 نمبر خاتون تھیں، اور یہ پہلی 2 نمبر وزیر اعظم ہیں، یہ 2 نمبر خاتون ہیں جنہوں نے مہنگی بجلی کے معاہدے کیے پاکستان میں اپنے دور حکومت میں، اور وہ مہنگی بجلی کے معاہدے جو کہ 20 سال پر پھیلے ہوئے تھے وہ پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیے۔ بے نظیر کی اس 2 نمبری کے بعد اور اس میں جو بھی انہوں نے اور ان کے عظیم سائنسدان شوہر زرداری نے جو بھی مال پیسہ بنایا، مال پانی بنایا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کی جو خصوصی نشست ہے، جو خصوصی گفتگو ہے، یہ صرف اور صرف مہنگی بجلی کے اوپر ہے۔ بے نظیر بھٹو نے جب یہ مہنگے معاہدے کیے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یا آسان اردو زبان میں بجلی پیدا کرنے والی پرائیویٹ کمپنیاں، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ اب یہ معاہدے تھے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر اور ساورن گارنٹیز کے اوپر۔ اس کو بھی میں آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سلیس کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک کارخانہ لگا رہے ہیں جس کی صلاحیت 10 واٹ بجلی بنانا ہے۔ وہ اگر 2 واٹ بھی بجلی بنائے یا 3 واٹ بھی بجلی بنائے تو حکومت پاکستان اس کو 10 واٹ کے پیسے ادا کرے گی۔ یہ ایک ایسا چوری اور ڈکیتی پر مبنی معاہدہ تھا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، ہزاروں سالوں کی تاریخ میں اس طرح کے مکروہ معاہدے یا کالے معاہدوں کی تاریخ میں آپ چلے جائیں تو یہ ان کالے معاہدوں کی تاریخ میں سر فہرست یہ والے معاہدے بھی تھے۔ 2 واٹ بجلی بنائی 10 واٹ میں سے، 3 واٹ بنائی، 4 واٹ بنائی، کیپیسٹی اس پلانٹ کی 10 واٹ بنانا ہے، تو حکومت پاکستان اگلے 20 سال تک یہ جس مدت کا بھی معاہدہ ہے اسی حساب سے کارخانے والے کو پیسہ دے گی، اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے۔ اور ساورن گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو حکومت پاکستان جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی، وہ کسی ٹٹو کی حکومت ہو یا وٹو کی حکومت ہو، وہ پابند ہوگی کہ وہ ان معاہدوں کی پاسداری کرے۔ اور چونکہ یہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، یہاں پہ جو کمپنیاں رجسٹر ہوئیں انہوں نے کچھ اپنے دفاتر باہر بنائے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ بعض دفعہ وہ یہیں کے لوگ تھے لیکن انہوں نے کمال ہنرمندی سے، کمال ہوشیاری سے، کمال چلاکی سے باہر کمپنیاں رجسٹر کروائیں، اور
ان کی برانچز کے طور پہ یہاں پہ وہ کارخانے لگائے۔ اب کیپیسٹی پیمنٹ اور ساورن گارنٹی میں انہوں نے وہ معاہدوں میں جکڑ دیا حکومت پاکستان کو۔ یہ 2 نمبری کا آغاز ہوا ایک بین الاقوامی 2 نمبر خاتون جن کا نام بے نظیر بھٹو تھا، جنہیں کچھ بھولے پاکستانی شہید بی بی کہتے ہیں۔ ادھر پتہ نہیں عجیب و غریب ٹرینڈ ہے، وہ اللہ معافی دے، جو مطلب جو گٹر میں گر کے مر گیا بادشاہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ تو مطلب ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے برکت والے اور اتنے بڑے مرتبے والا جو لفظ ہے شہادت، ہم نے پاکستان میں اس کا مذاق بنا دیا ہے۔ اچھا جی، اب 2 نمبر میں کیوں کہہ رہا ہوں اس خاتون کو، اس کی بھی کوئکلی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2 نمبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ محترم نواز شریف جنہوں نے اس بے نظیر بی بی کی برہنہ تصویریں، نیکڈ پکچرز نہ صرف بنوائیں بلکہ ہوائی جہاز سے پھینکوائیں اور پورے پاکستان میں ان کو پھیلایا، ان کو گندا کرنے کے لیے، ان کی کریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، اور سوئمنگ پول کی تصویریں اور بالکل برہنہ تصویریں۔ تو یہ وہ خاتون تھیں یعنی پرلے درجے کی 2 نمبر، جو کہ لندن میں جا کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جادو کی جپھی ڈالی ان کو، اور ایک میثاق جمہوریت کر لیا۔ میاں محترم نواز شریف کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ جناب پنجاب ہمیشہ آپ حکومت کریں، سندھ میں میں اور میرا سائنسدان شوہر اور میرا جو بھولا معصوم بچہ بلاول ہے وہ حکومت کرے گا، اور جو مرکز کی حکومت ہے وہ ہم عدلی بدلی کرتے رہیں گے، ایک ٹرم تمہاری ایک ٹرم ہماری۔ یہ ٹوٹل میثاق جمہوریت تھا۔ اس جادو کی جپھی کے بعد پھر یہی 2 نمبر خاتون جو کہ مارشل لاء کے خلاف کہتی تھیں ہماری بڑی جدوجہد ہے، پیپلز پارٹی چیخ و پکار کرتی تھی کہ ہم مارشل لاء کے خلاف ہیں، ہم نے ضیاء الحق کا مارشل لاء جھیلا، یہ وہ اس طرح کی باتیں، یہ خاتون جا کے جادو کی جپھی دے رہی ہیں جنرل پرویز مشرف کو، ان کے ساتھ سیٹنگ کر رہی ہیں، اور وہ سیٹنگ کرنے کے بعد امریکہ جا رہی ہیں اور امریکہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر رہی ہیں جو کہ اب پبلک ہو چکا ہے کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جنرل پرویز مشرف سے ہم آپ کا معاہدہ کرا دیا، ہم نے سیٹنگ کروا دی ہے، آپ نے جادو کی جپھی بھی ڈال دی انہیں، تو اب آپ جب حکومت بنائیں گے پاکستان میں تو آپ نے جنرل پرویز مشرف یا ان کی ٹیم کے کسی بندے کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی۔ تو اس معاہدے کے بعد وہ باقی پھر سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہلے 2 نمبر معاہدے کے بعد اور مکروہ معاہدے کے بعد اگلا معاہدہ کر رہے ہیں مہنگی بجلی کے، اگلے معاہدے جو ہیں سارے وہ محترم نواز شریف نے کیے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو معیشت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ اور ان کا ایک کوئی ہم زلف ہے، کوئی ڈار نام کا ایک سائنسدان ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایشیا میں، چائنا، جاپان میں سارے سائنسدان اکانومی کے ایک طرف ہیں اور ڈار ایک طرف ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر کوئلے کے اور جو قدرتی تیل ہے اس سے چلنے والے بجلی کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے معاہدے کیے۔ یہ سارے معاہدے مختلف ویب سائٹس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے تازہ خبر کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں، ان کی ساری معلومات، جامع معلومات قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، ایک علیحدہ نشست میں، ایک علیحدہ پروگرام میں۔ آج آپ کو قوم کے سامنے یہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کے پاکستان میں معاہدے کرنے والے 2 نامور شخصیات ہیں، ایک مس بھٹو ہیں اور دوسرے مسٹر نواز شریف ہیں، جو کہ پاکستان میں مہنگی بجلی کے معاہدوں کے ذمہ دار ہیں، لے کے آئے ہیں۔ عمران خان کے اوپر کوئی مہنگی بجلی کے معاہدوں کا وہ نہیں ہے، حالانکہ کہ ان کے اوپر کچھ اور معاملات ہیں جن کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں ہیں، 9 مئی ہے، سائفر ہے اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے مہنگی بجلی کا کوئی معاہدہ کیا جس کی وجہ سے قوم کو آج یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں کہ یہ معاہدے تو ہو گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایز قوم، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا طاقت ہے ان معاہدوں کو توڑنے کی، ان کو ریورس کرنے کی، ان کے خلاف کچھ کرنے کی، یا اس مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، قابل عمل کیا ہے۔ یہ تو تشخیص تھی، بیماری کا ہم نے بتایا، بیماری لایا کون پاکستان میں، کینسر کس نے پھیلایا، کس نے قوم کو اس کینسر میں مبتلا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس بیماری سے کیسے فائٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے، ڈائبٹیز سے بچا سکتے ہیں، کیسے اپنے گھروں کے بجٹ کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں،
کیسے جو بجلی کے بلوں کے اوپر خودکشیوں کا نیا رجحان ملک میں آ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں، اور ایز معاشرہ کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو سلوشنز ہیں، جو ممکنہ سلوشنز ہیں، قابل عمل جو حل ہیں، ان پہ 1 2 3 4 کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم آئندہ الیکشن ملک میں جب بھی کبھی ہوں، ان پارٹیز کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں، عمران خان کو بھی نہ دیں، ان پارٹیز کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں جنہوں نے جو پاکستان میں مہنگی بجلی کے معاہدے کرنے کے اور مہنگی بجلی خریدنے کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1، ہم الیکشن والے دن، الیکشن آج ہوں، کل ہوں، سال بعد ہوں، 5 سال بعد ہوں، 10 سال بعد ہوں، ہم یاد رکھیں کہ اس مہنگی بجلی کے عذاب میں ہمیں کس نے ڈالا تھا۔ ہم ان کرداروں کو، وہ جتنی مرضی بھولی معصوم شکلیں بنا کے ہمارے سامنے ووٹ کی بھیک مانگنے آ جائیں، ہم یاد رکھیں کہ یہ وہی کارٹون ہیں جنہوں نے، یہ وہی ظالم لوگ ہیں، یہ وہی فرعون ہیں جنہوں نے قوم کو اس دلدل میں، اس عذاب میں ڈال دیا تھا۔ تو ہم ان پارٹیز کو کبھی بھی الیکشن میں ووٹ نہ دیں اور انہیں شکست سے دوچار کریں۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگی بجلی کے بلوں کو لے کے ہم اپنی قلیل آمدنی سے، اپنی نوکریوں سے، اپنی جاب سے، چھوٹی نوکریوں سے ہم اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وہ غلطی پہ ہیں۔ انہیں الٹیمیٹلی خودکشی کی طرف جانا پڑے گا، انہیں الٹیمیٹلی بڑے صدموں کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے، وہ ڈائبٹیز لگا لیں گے، وہ اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار بنا دیں گے۔ چھوٹی جابز ان بڑے بلوں کی، اس بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو اپنا چھوٹا کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے اور اپنی آمدنی کا لیول بڑھانا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، پاکستان کا جو کلچر ہے، سیٹ کلچر ہے، اگر آپ ایک کمینے، ایک ذلیل، ایک ذہنی پسماندہ، ایک چپڑاسی ذہن والے سیٹ کی نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ کی ہڈیوں کا روغن نکال دے گا، لیکن آپ کو زندہ رہنے کے اوپر پیسے نہیں دے گا۔ وہ آپ کو صرف اتنے پیسے دے گا جس سے بمشکل آپ زندہ رہ سکیں، اور پھر ظاہر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سیٹ، یہ جو کم ظرف اور کمزور ذہن والے، چپڑاسی ذہن والے کمینہ صفت سیٹ ہیں، ان کی نوکریوں سے کبھی بھی آپ اس مہنگائی کے طوفان کا، اور خاص طور پہ مہنگی بجلی کا جو یہ ایک عذاب ہے آپ کے سامنے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حل نمبر 2 یہ ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی اپنا کوئی چھوٹا کاروبار کرے، اپنے ہنر کو کام میں لے کے آئے، اپنے ہنر کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہنر یا گفٹ عطا فرمایا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرے ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے کی۔ اگر اچھے استاد ہیں تو بچوں کو پڑھانا شروع کریں گھر پہ، یا بچوں کے گھروں پہ جا کے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور ہنر ہے، کسی کے پاس کھانا بنانے کا ہنر ہے، تو وہ اپنے کھانا بنانے کے ہنر کو استعمال میں لے کے اور ایک چھوٹا کاروبار شروع کریں۔ دوسرا حل، اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا ہے، اپنی آمدنی کا لیول اوپر بڑھانا ہے تاکہ اس مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تیسرا حل جو کہ آپ کہہ لیجئے ایک، وہ ساری قوم کو ہر کوئی درس دیتا ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی درس دیتی ہیں، بجلی بچائیے اپنے لیے، قوم کے لیے۔ ہاں، آپ بجلی کی بچت کیجئے، غیر ضروری بجلی خرچ نہ کریں، انرجی سیورز ایسے لگائیں جو کہ کم بجلی استعمال کریں اور روشنی پراپر ہو، پنکھے ایسے لگائیں جو کہ کم بجلی خرچ کرتے ہوں۔ ہر ممکن کوشش کریں بجلی کی بچت کی، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ بجلی کی بچت ایک حد تک ہو سکتی ہے، ایک حد سے زیادہ ہم بچت نہیں کر سکتے۔ چوتھا حل، جو کہ آخری ایک قابل عمل حل ہے، جس کے اوپر آپ پلیز ضرور سوچئے، وہ یہ ہے کہ بجلی کی اس مہنگائی اور بجلی کے یہ جو مہنگی بجلی کا ایک طوفان بدتمیزی ہم پر مسلط ہے، اس کے خلاف آپ آواز بلند کریں۔ ہر فورم پہ، واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے لے کے یوٹیوب کے چینل، یوٹیوب کی ویڈیوز کی شکل میں اپنے اپنے لیول پہ بجلی کی جو لوٹ مار والی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، ان محکموں سے متعلقہ افراد کا سماجی بائیکاٹ کر کے ہر ممکن کوشش کریں، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنی آواز بلند کریں، احتجاج کریں۔
یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے، یہ آج کی ہماری ایک ضرورت ہے۔ ہم اگر احتجاج نہیں کریں گے، آواز بلند نہیں کریں گے، یہ جن لوگوں نے یہ ظلم ہمارے سروں پہ مسلط کیا ہے وہ اور شیر ہو جائیں گے، وہ اور چوڑ ہو جائیں گے کہ وہ انہوں فرق نہیں پیندا، یہ ایک جوتی ان کے سر پہ ماری ہے، انہوں نے خاموشی سے کھا لی ہے، یہ 10 چھتر اور کھا لیں گے۔ تو احتجاج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پیسفل احتجاج ہر ممکن پلیٹ فارم کے اوپر، ہر وہ پلیٹ فارم جو ہمارے سامنے اویلیبل ہے، اس پہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ آج ہم نے تازہ خبر کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے، اپنی پوری قوم کے سامنے 4 ممکنہ قابل عمل تجاویز یا حل رکھے ہیں اس مصیبت کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے اور اس کو شکست دینے کے لیے۔ آپ کو ہماری گفتگو، ہمارے اس مسئلے کے اوپر ہمارے تجویز کردہ حل پسند آئے ہوں، یہ سارا سلوشن آپ کو قابل عمل لگے، آپ کو یہ ساری گفتگو پسند آئی ہو، پلیز مہربانی کر کے آپ اسے اپنے دوست احباب، فیملی، فرینڈز، سارے سرکل میں ضرور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے اور اس قومی مقصد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون پیش کیجئے۔ آپ کی سماعت کے لیے اور آپ کی قیمتی وقت کے لیے میں احمد خان دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔